خدا جانے تھے حسین جانے. ہاں دیکھا آپ نے, خدا جانے یا حسین جانے. یہ کہنے کو تو بیچارہ مسکین ہے, وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہہ رہا ہے, لیکن یہ محبت عقیدت میں آ کے عقیدہ خراب کر لیا اس نے. اور اس نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کے مقابل مخلوق کو قرار دے دیا. خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی, رسول اللہ کا جو اقتدار اور قوت اور طاقت ہے وہ اللہ سے بڑھ گئی. یعنی اللہ رب العزت کو اتنا نعوذ باللہ من ذالک آپ نے کیا کر دیا, اتنی بڑی شان و شوکت والی ہستی. اور اسی لیے اس نے کہا نا قرآن میں, وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی. کچھ لوگوں نے تو اس سے بڑی بات کہی, اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از گاڈ, ہر چیز یہ خدا ہے. جیسے ابن عربی نے کہا تھا, نقل کفر کفر نباشد, اس نے کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا, یہ کتا یہ خنزیر نعوذ باللہ یہ بھی ہمارا رب ہے. جس کے عقیدے کو وحدت الوجود کا نام دیا گیا. وحدت الوجود سمجھتے ہیں جناب کہ نہیں؟ وحدت الوجود کا مطلب ہے ایک ہی وجود ہے بس, یہ کائنات یہ سب کچھ خدا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں سارے خدا ہیں نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, آپ میرے سامنے لے کے آئیے کوئی بھی کتاب جو آپ اسلامیات کی کتاب کہتے ہیں, آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے, آپ کے اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے, میں آپ کو اس کے اندر درجنوں ایسی چیزیں دکھاؤں گا جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مینشن ہو رہا ہوگا کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل ہے. اور ہماری نوجوان نسل کو پڑھایا جا رہا ہے عقیدہ وحدت الوجود. یاد رکھیے گا کہ ہمارے اسلام کی بنیادی طور پر 3 ڈویژنز ہیں. اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو بنیادی طور پر 3 چیپٹرز ہیں. نمبر 1 عقائد ایمانیات, نمبر 2 عبادات, اور نمبر 3 ہے معاملات. یہ 3 کیٹیگریز ہیں اسلامی تعلیم کی, اسلامی نصاب کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا جو درس ہے, عقیدے کی جو تعلیم ہے وہ مکہ میں دی ہے. تقریباً 86 صورتیں بنتی ہیں جو صرف عقیدہ سکھانے کے لیے نازل کی گئیں ہجرت سے قبل. اور عبادات اور معاملات آپ نے سکھائے ہیں مدینے میں جا کر 10 سال کے عرصے میں, اور اس کا نصاب ہے, سلیبس ہے 28 صورتیں تقریباً. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تعلیمی اداروں میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, کوئی کورس کیا جاتا ہے, کوئی 2 سیمسٹر کا, کوئی 4 کا, کوئی 8 کا, تو ہر سیمسٹر میں اسپیسیفک سلیبس ہوتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے, جو تربیت دی ہے, جو سکھایا ہے, اس کے 2 سیمسٹر بن جاتے ہیں. ایک مکی ہے اور دوسرا مدنی. لیکن آپ دونوں پہ غور کیجئے, زیادہ دورانیہ مکی سیمسٹر کا ہے کیونکہ وہاں عقیدے کا درس دیا جا رہا ہے. وہاں نصاب بھی زیادہ ہے, 86 صورتیں ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے سامنے عقیدے کی اہمیت آ جاتی ہے کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے اور اہم ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ چیز رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے بس اسی چیز پہ زور دیا کہ عقیدہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے, اور عقیدہ سیکھنا اور سکھانا اس کا ہمیں لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا. وہاں جا کے ہمیں اب یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے
عقیدہ سنبھالنا تو بڑا دور کے، یہ بہت بڑی بڑی گمراہیوں میں جا گرے ہم۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک ایک قسم پر آپ غور کریں اور اس کی ہولناکی اور اس کی سنگینی کو آپ ملاحظہ کریں تو بات نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور ہمارے عقائد اور ہماری ایمانیات کیا ہیں۔ یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ عقیدہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، لیکن یہاں یہ بھی سمجھیے گا کہ عقیدے کا جو متضاد ہے شرک، اس کی عام فہم تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں اور کون کون سے اقوال ہیں یا اعمال ہیں جن کو کرنے سے بندہ مشرک بنتا ہے، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر پچھلے موضوع کو وہیں روک دیا جائے تو آگے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سا عقیدہ سیکھنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، تبھی ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین دین توحید ہے۔ اگر ہمارے دین میں سے توحید نکال دو، پیچھے بچتا کیا ہے؟ قرآن مجید، جیسے پچھلے خطبہ میں ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن سراسر توحید کی کتاب ہے، قرآن سراسر عقیدے کی کتاب ہے، جس میں توحید کا، عقیدے کا درس دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیا زمانہ نئی جدت لے کے آ رہا ہے، ہر گناہ نیا بھیس بدل کر آتا ہے اور نئے طریقے سے آتا ہے۔ اسی طرح دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے تو کیا خیال ہے شرک آج بھی وہی کھڑا ہوگا؟ نہیں، شرک ہر دور میں نیا طریقہ لے کے آتا ہے، نئے عزم کے ساتھ آتا ہے، اور عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ شرک ہے۔ اس کے لیے بڑی گہری نظر چاہیے اور بڑی عمیق نظر کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ یہ شرک ہے یا کیا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی چیز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کو ذرا سمجھیے گا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی شرک اگر آپ نے سمجھنا ہو تو 4 قسم کے لفظ کبھی نہ بھولیے گا۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی ذات، نمبر 2 اس کی صفات، نمبر 3 اس کے اختیارات، اور نمبر 4 اس کے حقوق۔ ان 4 چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک سمجھنا اور ان 4 چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح اللہ کی ذات ہے، جس طرح اللہ کی پرسنالٹی ہے، جس طرح اللہ کی ہستی ہے، اسی طرح کی ہستی کسی اور کی بھی سمجھی جائے یا اللہ کے وجود کا حصہ کسی کو سمجھا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ابھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ کی صفات ہیں، ڈیوائن کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، خدائی صفات جن کو کہتے ہیں، جس طرح اس کی صفات ہیں اسی طرح ایک یا زیادہ کسی اور کی صفت سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے اختیارات ہیں، اس کی اتھارٹی ہے، اسی طرح کی اتھارٹی کسی اور کی بھی سمجھی جائے، کسی اور کو اس طرح کی اتھارٹی دی جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کے رائٹس ہیں، ہمارے ذمے ہیں کہ ہم وہ حقوق اللہ کے ادا کریں، عبادت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دعا ہے، توکل، امید، رجا، خوف، خشیت، للہیت، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اگر یہ حقوق کسی اور کے لیے ادا کیے جائیں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا سر، شرک ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک ہوتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن سادہ سی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اگر اگلی بات سمجھی جائے وہ یہ ہے کہ شرک کتنی طرح کا ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا سر، معاشرے کے اندر بڑی حق تلفیاں، ناانصافیاں اور ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی کوئی حق تلفی ہو سکتی ہے تو وہ ہے کہ کوئی بندہ شرک کرے، کیونکہ اللہ کا حق اللہ سے چھین کے نعوذ باللہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے حق تلفی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ناانصافی ہو سکتی ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں، تو اس سے بڑھ کے حق تلفی کیا ہو گئی کہ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے زندگی دی،
صحت دی، جوانی دی، مال و دولت دیے، جس رب نے کھانے کو دیا، نعمتیں دی، اس رب کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی زمین پر رہ کر اسی رب کی مخالفت کرتے ہوئے اسی کے مد مقابل کسی اور کی بندگی کرنا، یہ حق تلفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کہ جس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اپنے رب کے مد مقابل کسی کو لے کر آئے، اپنے رب کے پائے کا، اپنے رب کے پلے کا کسی کو سمجھے، اور جس طرح اس کی صفات اور جس طرح اس کی ذات ہے اسی طرح کی ذات اور صفات کسی اور کے لیے سمجھے، چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر ہو۔ کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ اس چیز کو سورۃ النساء میں اللہ نے 2 بار ایڈریس کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک معاف نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ باقی چاہیں تو معاف کر دیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس بندے کی جو کہ بغیر توبہ کے مر گیا۔ ایک مشرک بغیر توبہ کے مر گیا، یہ گارنٹیڈ بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ اس کے شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کسی بندے کا شرک نہیں تھا، دوسرے گناہ تھے چھوٹے موٹے، تو اللہ وہ معاف کر دیں گے، شرک کی کسی صورت بھی معافی نہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا میں ہونے والے کئی جرائم کو بخش دیتا ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس نے معاف کر دیا، چلو اس کو موقع دو بھی، معافی دے دو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بادشاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، یا کوئی شخص اس بادشاہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ذل سبحانی کہے، کسی اور کی اس طرح تعظیم بجا لائے جس طرح کہ اس بادشاہ کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے، تو کیا وہ بادشاہ معاف کر دے گا؟ کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح بندوں کے اندر بہت سارے گناہ اور جرم پائے جاتے ہیں، تو اللہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بغاوت کرے اور رب کی بندگی کی بجائے کسی اور کی بندگی کرے، اللہ کو رکوع سجدہ کرنے کے بجائے کسی اور کو رکوع سجدہ کرے، اتنی بڑی جرت اور جسارت یہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، شرک ناقابل معافی جرم نہیں، صرف اگر زندگی میں آپ نے اعمال کیے ہیں اللہ قبول کرنے والا انشاءاللہ، لیکن اگر زندگی میں کسی بھی موڑ پہ زبان سے یا عمل سے ذرا سا بھی شرک کر بیٹھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، تمام اعمال بالکل کانٹا پھیر دیا جائے گا، بالکل غارت کر دیے جائیں گے۔ جیسے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے اس کی طرف نشاندہی کر دی تھی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال بھی ضائع۔ اور سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے نام لے کے، اور آخر میں کیا کہہ دیا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 جلیل القدر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی تمام زندگی کی محنتوں کو ضائع کر دیتا۔ یہ اس قدر سنگین جرم ہے سر۔ آخری بات سنیے گا، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آنے چاہیے۔ یہ پلیدگی، یہ نجاست عقیدے کی نجاست ہے، یہ نجاست جو ہے وہ عقیدے کی ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ یہ پاک صاف رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے مادی طور پر، حصی طور پر صفائی کی جائے، دوسرا ہے مانوی طور پر کہ اس مرکز کو توحید کا مرکز بنایا جائے، یہاں سے شرک اور بدعت کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے، یہاں توحید کا بول بالا ہو، یہاں پہ سنت کا بول بالا ہو۔ یہ مطلب ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس اور پلید ہوتا ہے، یہ نجاست عقیدے کی نجاست ہے۔ اور یہاں آپ شرک کی جتنی بھی سنگینی بیان کی جائے کم ہے، لیکن یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، جو بھی شخص شرک کرتا ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مکمل طور پہ بدگمان ہے، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جو اولاد لینے کے لیے کسی اور کے پاس گیا ہے،
کسی اور سے دعائیں کر رہا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ اولاد دینے سے قاصر ہے، نعوذ باللہ۔ شفا لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف جو امور ہیں ان کو سر انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب اس کا اللہ پہ اعتماد اور یقین نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ شفا نہیں دے سکتا اس لیے میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، اور اللہ کو نعوذ باللہ کمزور سمجھے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھائی اس کو اللہ نے یہ عطا کی ہوئی یہ چیز جو مجھے اولاد دے رہا ہے، اس کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہوئی ہے اور اللہ کی دی ہوئی میں سے وہ مجھے دے رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ اللہ رب العزت نے اپنا اس کام میں پارٹنر بنایا ہوا ہے، شریک بنایا ہوا ہے، اور پارٹنر جو ہے یہ محتاجی کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو بزنس کے اندر جو پارٹنر بنایا جاتا ہے تو وہ کمزوری کی وجہ سے بنایا جاتا ہے نا، یا تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ وقت نہیں دے سکتے ہوتے، یا آپ وقت دے سکتے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، یعنی کچھ نہ کچھ تو کمزوری ہوتی ہے نا، تبھی تو پارٹنر لے کے آتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ جو ہے کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ یہ فلاں بھی ہے جو اللہ کے ساتھ یہ اولاد دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں نعوذ باللہ کمزور ہے اور اللہ نے اپنا اس میں شریک بنایا ہوا ہے، پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی جرأت ہے۔ اب آئیے ہمارے آج کے خطبہ کا جو اصل موضوع ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ دو قسم کا بنیادی طور پر۔ علماء نے شرک کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں، لیکن دو قسم کا شرک بڑا بنیادی ہے۔ نمبر ایک شرک فی العقیدہ، اور نمبر دو شرک فی العمل۔ شرک فی العقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے شروع میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں آپ نے شریک ٹھہرا دیا، یہ شرک فی العقیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شرک فی العمل۔ عمل کے اندر شرک یہ ہے کہ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، لیکن کر کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کو ریاکاری بھی کہتے ہیں، شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے، اپنی واہ واہ اور تعریف کے لیے عمل کرے، اپنی تعریف سننے کے لیے عمل کرے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اس کو شرک فی العمل کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کا شرک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو مزید اکیڈیمکلی آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تعلیمی لحاظ سے، تو وہ یہ ہے کہ شرک تین قسم کا ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہا ہے۔ تین قسم کا بنیادی طور پر شرک پایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک نوٹ کیجئے گا، شرک فی الذات۔ نمبر دو شرک فی الصفات۔ نمبر تین شرک فی العبادت۔ یہ تین قسم کا شرک ہے، اور اسی سے آگے ذیلی قسمیں نکلتی ہیں۔ شرک فی العلم ہوتا ہے، شرک فی المحبت ہوتا ہے، شرک فی الاطاعت ہوتا ہے، شرک فی التصرف ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ہیں وہ ذیلی قسمیں، بنیادی طور پر یہ تین ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت، یہ تین قسمیں۔ اب مختصر ان تینوں کو ذرا سمجھیے گا۔ نمبر ایک شرک فی الذات، یہ سب سے خطرناک اور بدترین شرک ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جس طرح اللہ کی ذات ہے ویسی کسی اور کی ذات سمجھنا، یا اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ کسی کو قرار دینا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ابتدا سب سے پہلے یہودیوں نے کی تھی۔ یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا۔ کیا کیا انہوں نے کہ اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا۔ بیٹا جو ہوتا ہے اپنے باپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، تو جس طرح کا باپ اسی طرح کا بیٹا، جس طرح کی باپ کی شخصیت اسی طرح کی بیٹے کی شخصیت۔ تو اللہ کا بیٹا قرار دینا نعوذ باللہ ایسے ہے کہ جس طرح کا باپ اسی طرح بیٹا، مطلب اللہ وہ بھی جو ہے خدا ہے اور بیٹا بھی خدا، نعوذ باللہ آپ نے دو خدا کر دیے، یہ شرک فی الذات ہے۔ دوسری جسارت کی تھی عیسائیوں نے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے بنیادی طور پر تین فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ ہے نستوریہ، پروٹسٹنٹ جن کو کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے سلطانیہ، کیتھولک جن کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ خدا بیسیکلی تین ہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین ہوتا ہے، یعنی کہ تینوں کا وجود، تینوں کی ذات ایک جیسی ہے۔ یہ ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات جیسی کسی اور کی ذات سمجھنا، یا کسی کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دینا۔ اور تیسرا فرقہ تھا فرقہ یعقوبیہ، آرتھوڈکس جن کو کہتے ہیں، انہوں نے تو حد ہی ختم کر دی،
تمام لیمٹس کراس کر دی. انہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بیسیکلی عیسیٰ بن مریم ہے اور عیسیٰ بن مریم ہی بیسیکلی اللہ ہے. یہ تین فرقے عیسائیوں کے. یہ سب سے پہلے ان دونوں نے, یہودیوں اور عیسائیوں نے شرک فی الذات کیا تھا. اور اسی طرح مشرکین نے بھی کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس لیے انہوں نے فرشتوں کے نام بھی اور اپنے خداؤں کے جو نام بھی مؤنث رکھے ہوئے تھے, لات منات عزا وغیرہ, وہ کہتے تھے فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں. لیکن یہ نظریہ شرک فی الذات سب سے بدترین شرک ہے اور خطرناک شرک ہے, جس کے بارے میں اللہ نے کہا لقد جئتم شیئا ادا. تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, تم ایک بہت بھیانک بات کہتے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اس ڈر سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تم کہتے ہو کہ رحمان کے لیے اولاد ہے, رحمان کے لیے بیٹا ہے. اتنی بڑی بات کرتے ہو. اور پھر آگے بڑھیے, کچھ لوگوں نے تو اس سے بڑی بات کہی. اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از گاڈ, ہر چیز یہ خدا ہے. جیسے ابن عربی نے کہا تھا, نقل کفر نباشد, اس نے کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا. یہ کتا, یہ خنزیر, نعوذ باللہ, یہ بھی ہمارا رب ہے. جس کے عقیدے کو وحدت الوجود کا نام دیا گیا. وحدت الوجود سمجھتے ہیں جناب کہ نہیں؟ وحدت الوجود کا مطلب ہے ایک ہی وجود ہے بس. یہ کائنات, یہ سب کچھ خدا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں سارے خدا ہیں, نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا. آپ میرے سامنے لے کے آئیے کوئی بھی کتاب جو آپ اسلامیات کی کتاب کہتے ہیں, آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے, آپ کے اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے, میں آپ کو اس کے اندر درجنوں ایسی چیزیں دکھاؤں گا جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مینشن ہو رہا ہوگا کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل ہے. اور ہماری نوجوان نسل کو پڑھایا جا رہا ہے عقیدہ وحدت الوجود, اور اس کی حقیقت یہ ہے ہمارے سامنے. اگر عقیدہ وحدت الوجود نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا نا کسی کتاب کے اندر اسلامیات کی, تو کم از کم اس میں عقیدہ وحدت الوجود کو ایجاد کرنے والوں کی صفات ضرور پڑھائی جا رہی ہوں گی, ان کی محبت دلوں میں کے اندر ضرور ڈالی جا رہی ہوگی. یہ حال ہے ہمارے جو نصاب تعلیم کا کہ وہاں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ پینتھیزم, آپ کو پتہ ہے پینتھیزم سکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے, ایوری تھنگ از گاڈ. خدا کوئی نہیں ہے, بس یہ معاشرہ یہ خدا ہے, یہ سب کچھ ہے, سوشلسٹ ہے, یہ جو کمیونسٹ ہے, یہ ساری چیزیں اسی چیز کو ہی لانچ کیا جا رہا ہے سر, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گاڈ. یہ سب سے بڑا اور بھیانک شرک ہے کہ شرک فی الذات, اللہ کی ذات کا حصہ کسی کو قرار دینا. اور یہیں تک بس نہیں ہے, آپ کے نعت خواں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ کو نعتیں سنیں نا تو یقین کیجئے رونگڑے کھڑے ہوتے ہیں, کیسی نعت پڑھ رہا ہے, کیسا جملہ بول رہا ہے. ہر نعت کے اندر ایک ایک مصرع جو ہے وہ شرک کی آمیزش کو بیان کر رہا ہوتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو مدینے میں چلتے پھرتے مصطفیٰ تھے نا, یہ بیسیکلی اللہ ہی تھے جو نیچے آگے. یعنی یہ شرک فی الذات, اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. یعنی رسول اللہ اور اللہ کی ذات کو ایک قرار دے دیا, اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات. اور بڑی معذرت کے ساتھ صرف آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے, بڑی معذرت کے ساتھ, اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہیں, تو کیا وہ شرک فی الذات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہاں, اللہ کے نور کا حصہ, اللہ کی ذات کا حصہ قرار دے دیا. اگر آپ کہیں گے اللہ کے نور کا حصہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور نکلا, تو کتنے نور ہو گئے؟ 2 نور. اللہ کے 2 نور بن گئے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, قل هو اللہ, وہ کیا ہے, کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں. اور اسی شرک فی الذات کو بیان کرنے کے اللہ نے یہ لائنز بیان کی تھی. کہا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کوئی جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. اور آخری آیت میں تو حد ہی ختم کر دی اللہ نے, فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ رب العزت کے پائے کا, اس کے پلے کا, اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. شرک فی الذات کی تردید کر دیا ہمیں. تو پہلا شرک فی الذات. دوسری قسم نوٹ کیجئے گا, وہ ہے شرک فی الصفات. اور وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دائیں بائیں ہر جگہ پایا جا رہا ہے, جو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا ہے شرک فی الصفات. اور وہ شرک یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی خوبیاں ہیں, جس طرح اللہ کے کمالات ہیں, جس طرح اللہ کی صفات ہیں, ڈیوائن کوالٹیز ہیں, اسی طرح کی صفات, اسی طرح کی ایٹریبیوٹس کسی اور کے لیے بھی سمجھنا, اس کو کہتے ہیں کہ اس نے شرک فی الصفات کیا ہے. دیکھیے اللہ کی صفات کے بارے میں 3 باتیں تو پکی ٹکی ہیں, آپ یاد رکھیے گا عقیدے کے چیپٹر میں. نمبر 1, اللہ رب العزت کی ہر صفت
ذاتی ہے، پرسنل ہے، کسی اور نے اللہ کو عطا نہیں کی. ہم مخلوق ہیں، ہماری ہر صفت جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی. دوسری چیز نوٹ کیجئے گا، اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، اور ہم مخلوقی صفات محدود ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں. اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے. اور تیسری چیز نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی ہر صفت ازل سے ہے، اور ہماری صفات کیا ہیں؟ پہلے ہوتی تھی اب نہیں، یا پہلے جو ہے وہ نہیں تھی اب ہیں. ہماری صفات جو ہے وہ حادث ہیں، لیکن اللہ کی صفات جو ہے ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اسی طرح اب یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان تین نکات کی روشنی میں سمجھیے گا کہ کچھ ایسی صفات ہیں اللہ کی بھی ہیں اور ہماری کامن ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی حیات بھی ہے، وہ بھی حیات زندہ ہے، الحی القیوم، اور اس وقت ہم بھی زندہ ہیں، ہماری بھی حیات ہے. لیکن اللہ کی حیات اور ہماری حیات میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت کی حیات ذاتی ہے اور ہماری حیات عطائی ہے. اللہ کی حیات جو ہے وہ اس میں لازوال پن ہے اور لا محدود ہے، اور ہماری کیا ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، کل من علیہ فان ہوگا اور سب کچھ جب ختم ہو جائے گا. اسی طرح علم کی بات کر لیجئے، اللہ بھی علیم ہے، جاننے والا ہے، اور بندے کے پاس بھی علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا علم ذاتی علم ہے، ہمارا علم عطائی ہے، جتنا وہ عطا کر دے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں عطا کر دے، اور اتنا اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جس طرح اللہ علیم ہے، سننے والا ہے، ہر چھپی بات کو، ہر ظاہر کو، دن ہو رات ہو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی میرے حال سے واقف ہے، فلاں جو ہے وہ دوسرے ملک میں قبر کے اندر میرے حالات سے باخبر ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں شرک فی العلم، اسے کہتے ہیں شرک فی الصفات. جیسے آپ نے بعض جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، خدا جانے تھے حسین جانے. ہاں دیکھا آپ نے؟ خدا جانے یا حسین جانے. یہ کہنے کو تو وہ بیچارہ مسکین ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ محبت عقیدت میں آ کے عقیدہ خراب کر لیا اس نے، اور اس نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کے مقابل مخلوق کو قرار دے دیا. یعنی اللہ اور مخلوق کے علم میں فرق ہی کوئی نہیں. تیرے نزدیک جس طرح اللہ کا علم ہے اسی طرح کا مخلوق کا علم ہے، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا علم ہے اسی طرح اللہ کا علم، دونوں برابر کر دیے تم نے. یار خالق اور مخلوق میں کچھ تو ڈفرنس رکھو، کچھ تو تفریق رکھو. اگر تمہیں توفیق نہیں عقیدہ سیکھنے کی پڑھنے کی، لیکن ایٹ لیسٹ کامن سینس تو کچھ چیز ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑا بہت فرق کرو کہ یہ خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے، رب رب ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق کرو. یہ کیا بات کر دی، خدا جانے یا حسین جانے؟ اس قدر بھیانک شرک جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرک فی العلم ہوتا ہے، یہ شرک فی العلم ہوتا ہے، شرک فی الصفات ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی صفت ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ اولاد بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، نوازتا بھی ہے، مشکلیں بھی ٹالتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں کے پاس جائیے تو آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی، فلاں کے پاس جاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں بھی بیڑے پار کرتا ہے، فلاں بھی ڈوبی ہوئی کو بچا لیتا ہے، تو یہ شرک ہوتا ہے، جس کو شرک فی تصور کہتے ہیں. اور کہنے والے عقیدت میں آگے پتہ نہیں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں، ان کو ڈر نہیں آتا. کسی کہنے والے نے کہا خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، رسول اللہ کا جو اقتدار اور قوت اور طاقت ہے وہ اللہ سے بڑھ گئی. یعنی اللہ رب العزت کو اتنا نعوذ باللہ من ذالک آپ نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی شان و شوکت والی ہستی. اور اسی لیے اس نے کہا نا قرآن میں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی. اسی لیے اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، اس کے احترام کو ہی بجا نہیں لاتے. کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اور رب کی وسیع تو وہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں. اب تیسری اور آخری قسم نوٹ کیجئے گا، شرک فی الذات بھی آپ کے سامنے ہم نے الیبوریٹ کر دی، شرک فی الصفات بھی ہو گیا، اور تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، عبادت کے اندر شرک. اور عبادت میں شرک کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں، اب وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن جس بندے نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کی، اللہ کی مخالفت میں کسی اور کی اطاعت کی، اس نے شرک کیا، اس نے شرک فی الاطاعت کیا۔ نبی اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، علماء نے جملہ بیان کیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، ورنہ آپ مشرک ہو جائیں گے۔ اور شرک کی مذمت ہم شروع میں دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا سر، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف خواہشات نفس ہیں، دوسری طرف قوم و برادری کے رسم و رواج ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اپنی نفسانی منمانی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اور کی بات ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، رسول اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اور آپ نے یا خواہش نفس کو ترجیح دی، اپنی منمانی کی، اور یا یہ ہے کہ قوم برادری کے رسم و رواج کو ترجیح دی، تو آپ نے یہ بہت بڑا شرک کیا، اور اس طرح کے اقدام کر کے آپ نے اپنے تمام اعمال جو ہے ضائع کر لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عدی بن حاتم نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائی جو ہیں یہ اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب مانتے ہیں۔ عدی بن حاتم جو ہے وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سابقہ عیسائی تھے۔ عدی بن حاتم کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا، ہم تو کچھ اور کہتے تھے، رب تو نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی رب مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اگر تمہارا وہ پادری کہہ دے کہ یہ حرام ہے، تم اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے اس کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ جی یا رسول اللہ، مانتے تھے۔ کہا اسی طرح اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے، اور تمہارا مولوی اس کو حلال کر دے، تم اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے عالم کی بات مان لیتے تھے، کہ اس طرح کرتے تھے کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ، ایسے ہی کرتے تھے۔ پر میں یہی تو ان کو رب ماننا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے حکم کو ترجیح دے دی۔ اس کو شرک فی الاطاعت کہتے ہیں، اور اس کو شرک فی العلم کہتے ہیں، اور اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت، پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی اور کی محبت۔ یاد رکھیے گا، دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کی، یا اللہ رب العزت کے برابر کسی اور سے محبت کی، یہ شرک ہوتا ہے۔ جیسے کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 8 چیزیں گنوائی، کہا تمہارے باپ دادا، قوم برادری، رشتہ دار اور مال و دولت، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب اور پیارے لگتے ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، مطلب یہ ہے تم نے شرک کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہر کام میں ترجیح اس کو دی جائے، ہر کام میں فوقیت اس کو دی جائے، رب کو فوقیت دی جائے، اللہ کو فوقیت دی جائے۔ اور آخری بات نوٹ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے شرک فی الدعا، دعا بھی عبادت ہے۔ صرف رکوع اور سجدے کرنے سے مشرک نہیں بن جاتا، رکوع اور سجدہ کرنا بھی مشرک بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا مانگنا کسی سے، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، ہمیں خالی نہ موڑنا، اور ہماری جولیاں بھر کے بھیجنا، تیرے در پہ جو بھی آئے وہ خالی نہیں جاتا، آج ہماری بھی جولی بھر دو۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے بارے میں کہہ رہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ قرآن تو کہہ رہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے سارے زمین و آسمان کے خزانے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ اور کتنی کم عقلی کی بات ہے، جس کے پاس چابیاں سارے خزانوں کی، اس سے مانگتا نہیں ہے، اور مانگ کس سے رہا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں اپنے لیے بھی۔ کتنی کم عقلی کی بات، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور کن لوگوں کے پاس جا کے جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں کہ اپنی مدد کر سکیں۔ اس لیے قرآن نے سچ کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں ایک مثال تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کو پوچھتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر وہ سارے جمع بھی ہو جائیں، اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس قدر کمزور ہیں اور تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ اور ایک سوال یہاں پہ آپ کو میں آپ کے سامنے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سر جی، سوال یہ ہے کہ ایک نیک شخص، اللہ کا ولی، یہاں بھی بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک نیک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں غور کیجئے گا، ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا،
اس کو کفن ہم نے دیا، غسل ہم نے دیا، قبر میں ہم نے اتارا، ان تمام معاملات میں وہ دوسروں کا محتاج ہے. خود کفن نہیں پہن سکا، خود جو ہے وہ غسل اپنے آپ کو نہیں دے سکا، خود قبرستان چل کر نہیں جا سکا، خود قبر میں نہیں اتر سکا، لوگوں نے سب کچھ کیا. یہ سب کچھ کرنے میں وہ لوگوں کا محتاج ہے. تو قبر میں جا کے کون سی ایسی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ سب کی کرنے والا بن جاتا ہے، سب کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، سب کو اولاد بھی دیتا ہے، سب کو شفا بھی دیتا ہے، سب کو جو ہے وہ ان کی خوشیاں بھی دیتا ہے اور ان کی غمیاں بھی دور کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے. ذرا یہ سمجھائیے گا کہ جو دنیا کے اندر تھا تو وہ کام دنیا کے اندر بھی ہوتا تو اس کے اختیار میں نہیں تھے، لیکن قبر میں جا کے کیسے اس کے اختیار میں آگے. ان چیزوں کو سمجھیے گا ذرا. ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ توحید اور شرک کا معاملہ بڑا حساس ہے. اس معاملے میں ذرا سی کوتاہی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. اس لیے عقیدہ توحید خود بھی سمجھیے، اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید سکھائے، توحید پر قائم رکھے، اور توحید پر ہی اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.